علماء کرام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے نفسوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں۔ وہ دل جو شیطانی وسوسوں اور انسانی سیاہکاریوں سے آلودہ ہو چکے ہوں، میرے آقا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نظر کرم ان پر پڑتی ہے، جب وہ میرے آقا کے نظر کرم کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہیں تو ان کے دل اور نفس وہ بھی پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کا جو فیض ہے وہ صحابہ کرام کو ملا، میرے آقا کا فیض تابعین کو ملا، میرے آقا کا فیض تبع تابعین کو ملا، اولیاء اعظام کو ملا، اور سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے، رکا نہیں ہے، سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے، خلافت در خلافت یہ جاری ہے۔ اور ان نفوس قدسیہ کے باطنی تصرفات اور ظاہری فیض و برکات کی باعث کی وجہ سے، ان کے ان برکتوں کی وجہ سے، ان کے تصرفات کی وجہ سے ہر دور میں حق کی شمع روشن رہی ہے، اور ایسے اہل نظر، ایسے ولی پیدا ہوتے رہے ہیں جو بندوں کا تزکیہ فرماتے رہے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرتے رہے ہیں، جو شریعت، طریقت، قرآن و حدیث کے مطابق وہ لوگوں کی باطنی اور ظاہری جو ہے ان کے جو گناہ ہیں انہیں دور کرتے رہے ہیں، انہیں باطنی اور ظاہری طور پر پاک و صاف کرتے رہے ہیں۔ اور باطنی اور ظاہری طور پر پاک و صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اولیاء اعظام، وہ جو پاک لوگ تھے، انہوں نے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایمانی سوچ بھی دی ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والی سوچ بھی دی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور فی زمانہ ایمان کو جس قدر خطرات لاحق ہیں یہ ہر ذی شعور شخص پہچان سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اہل خدا کے ہاتھوں میں پیش ہم اپنی زمام کریں، اہل خدا کے ہاتھوں میں پیش ہم اپنی زمام کریں، توقع مرشد کا بھی ہم اپنے گلے میں وسام کریں، قرآن حدیث کے عامل کو اپنا پیش امام کریں۔